لیکن FATF کی ممبرشپ فی الحال پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اس کا پلینری سیشن ہوتا ہے ہر سال 3 مرتبہ، فروری، جون اور اکتوبر کے ماہ میں۔ یلدا حکیم آپ کو پتہ ہے اسکائی نیوز کی بڑی تگڑی قسم کی جرنلسٹ ہیں، اور اکثر سننے میں یہ ملتا ہے کہ وہ پاکستانی جو گیسٹ ہیں ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتی ہے۔ اور ابھی اس وقت بھی فرانس میں اسٹراسبرگ میں اس کا ہو رہا ہے، اس کی پلینری ہو رہی ہے۔ پہلگام کے واقعے کے بعد بھارت بہت کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان... میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی جو ہیں وہ واقعی اس کے سوالوں کو صحیح جواب دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ جی 313 بریگیڈ کون ہے؟ کر رہی ہوں کہ مجھے بہت مزہ آیا ہے یلدا حکیم اور شیری رحمان کی گفتگو سننے کا۔ ٹیررزم کی جو ہے ابھی بھی فائنینسنگ کر رہا ہے، اور پہلگام بقول بھارت کے ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان کے پاس۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ باہر دنیا میں جاتے ہیں اور باہر کے نیٹ ورکس کو ٹیلی ویژن دیتے ہیں، تو یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جی آپ تو FATF کی گرے لسٹ میں بھی تھے، بلیک لسٹ میں بھی تھے 2022 تک، ریسنٹلی ایز ریسنٹ ایز 2022، تو آپ تو یقیناً دہشت گردی کو آپ پروموٹ کرتے ہیں اینڈ سو آن۔ سو یہ آرگومنٹ گرے لسٹ سے نکالا گیا۔ اس طرح ترکیے بھی تھا، اس کو بھی 2022 یا 2021 میں شاید نکالا گیا تھا، اور ملیشیا بھی ایک زمانے میں تھا، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو 21 ممالک جو ہیں وہ گرے لسٹ میں ہیں FATF کی، جس میں الجیریا بھی شامل ہے، ایون ساؤتھ افریقہ بھی ہے، ویتنام بھی ہے، کینیا بھی ہے، اور فلپائن بھی تھا، اور ابھی فروری کے مہینے میں جو ہوئی تھی پلینری اس سال، اس میں فلپینز کو نکالا گیا گرے لسٹ سے، کیونکہ اس میں جو امپلیمنٹیشن تھی، جو کمپلائنس تھی FATF کی ریکمنڈیشنز کے ساتھ، وہ ٹھیک ہو گئی تو ان کو نکال دیا۔ اس طرح بلگیریا جو کہ یورپین یونین کا ملک ہے اور نیٹو کا بھی ممبر ہے، وہ بھی ابھی تک گرے لسٹ میں ہے۔ تو گرے لسٹ میں ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ ٹیررزم کو جو ہے انٹینشنلی فائنانس کر رہا ہے یا منی لانڈرنگ میں ایکٹیولی انوالوڈ ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، اس کا تعلق انٹینشن سے یا پالیسی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ممکن ہے کہ کچھ بیوروکریٹک لوپ ہولز ہو جاتے ہیں، امپلیمنٹیشن میں کہیں ایڈمنسٹریٹو گیپس آ جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو فل کرنے کے لیے یہ میکنزمز جتنے بھی ہیں FATF نے بنائے ہیں۔ تو ہر ملک جو ہے، اب ساؤتھ افریقہ آپ کہہ دیں کہ وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے یا منی لانڈرنگ میں ان کی حکومت انوالوڈ ہے، تو یہ بالکل غلط ہم کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں، اور بھارت بھی اس وقت یہی کر رہا ہے، پورا پروپیگنڈا وہ FATF کو لے کر رہا ہے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو FATF میں دوبارہ لایا جائے، کیونکہ FATF میں ہونا بہرحال آپ کی اکانومی، آپ کے ٹریڈ کے لیے کچھ ایشوز کریٹ کر دیتا ہے، انویسٹمنٹ کے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے گرے لسٹ میں ہونا یا بلیک لسٹ میں ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ممالک جو گرے لسٹ میں ہیں وہ ٹیررزم کو فائنانس کر رہے ہیں یا منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں یا ان کی گورنمنٹس انوالوڈ ہیں۔ تو یہ جو ہے اس لیے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بھی کانسیپٹ جو ہے FATF میں ہے، اور وہ کیونکہ یہ دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے، لوگ اگر کوئی سکم جو ہے گیپس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہر ملک میں کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہو اور ابھی بھی شاید ہو رہا ہو، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، اور تمام دنیا میں یہ ہو رہا ہے، بلکہ برٹن میں بھی ہوتا ہے، UK US میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ لوگ تو دیکھیے نا، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کے بارے میں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو زیادہ اگریسو ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ جی ہم تو دیکھیے FATF کی لسٹ میں تھے، ہمارے یقیناً کچھ پرابلمس تھے، لیکن پروسیجرل لیگل جو بھی گیپس سے ہم نے وہ بہتر کر دی، اور ابھی بھی ہم ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوں۔
313 ब्रिगेड, ठीक है जी। अब वो जारी बात है, नहीं उनको जो शीरी रहमान साहबा थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है, और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहाँ पे, वो है, फलान है, डमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं। अब सवाल का जवाब है एक कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है, या ये दहशतगर्द तंजीमें कहाँ से थी। अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाद का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए। एक वो दौर था, और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग की, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हैविली बायस्ड है। मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए हैविली बायस्ड है। जर्नलिस्ट का सवाल है, उसको बताना चाहिए, मुझे पता एट टाइम्स शी इज बायस्ड, वो नजर आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं करनी कि वो बायस्ड है, हमें सवाल का जवाब देना है, ठीक है, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन कैसे करना है, देखें ये जो 313 ब्रिगेड जिसकी बात हो रही है, दैट वाज बेसिकली 313 ब्रिगेड जो है दैट वाज बैंड इन 2013, ठीक है जी। Al-Qaeda was banned in 2003 in Pakistan. The 313 brigade was banned in 2013. और कहा जाता है कि 1100 इसके जो ऑपरेटिव्स थे 313 ब्रिगेड के वो पकड़े गए, कुछ मारे गए एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इनमें से 600 बंदा जो 313 ब्रिगेड का था पाकिस्तान हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 600 बंदा, 600 of the people, those who belong to the 313 brigade, they were handed over to the Americans. अच्छा, अब यल्दा हकीम सवाल किए जा रही है और वो सवाल करती है और आधा सवाल का जवाब ही नहीं होता, फिर सवाल कर लेती है, और उसको जारी बात है पीछे उनके रिसर्चर होते हैं, 5-10 रिसर्चर हैं, वो उनको कोई ना कोई डाटा देते रहते हैं। शीरी रहमान साहब जारी बात है बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं, वो मूड होता। सो इनको डील कैसे करना है, इसको पूछना था ये इकोसिस्टम क्या था। उस इकोसिस्टम जो जहादी इकोसिस्टम बना, उसके बाद जहादी इकोसिस्टम के बाद कैसे चीजें डेवलप हुई, कैसे चीजें डेवलप हुई, ये मुजाहिदीन कहाँ गए। जो हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमने वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम इंपोर्ट किया, ये कहाँ पे सारा सिस्टम चला गया, वो वहीं पे रह गया।